آج مہمان خاص کے خاص مہمان بنے سابق صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور اور موجودہ رکن پنجاب اسمبلی خلیل طاہر سندھو ان سے ملنے پیپلز ہاؤس پہنچے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام شیخ صاحب، آپ خیریت؟ اللہ پاک کا شکر، آپ کیسے ہیں؟ جی آپ کی دعا ہے۔ پلیز آپ کا بہت شکریہ، آئیے پلیز۔ تھینک یو۔ طاہر صاحب، اتنا عرصہ آپ برسر اقتدار حکومت کے ساتھ بھی رہے، لیکن ابھی بھی آپ یہاں پہ پیپل ہاؤس میں رہتے ہیں۔ بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ کی بات درست ہے۔ میں پہلے جب منسٹر تھا، ہیلتھ منسٹر تھا، ہیومن رائٹس اور مائنورٹی افیئرز، اس وقت گورنمنٹ نے گھر دیا تھا۔ 10 سال میں رہا ہوں منسٹر، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں نہیں گھر بنا سکا، بالکل فرینکلی، اور خدا کا شکر ہے کہ میں اتنے میں بھی مطمئن ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں۔ مجھے وہ نہیں، کوئی زوم نہیں، نہ کوئی کمپلیکس ہے۔ خدا نے گھر بھی دیا ہے اپنا فیصل آباد میں، وہ میں جب وکالت وہاں پہ کرتا تھا، ادھر بھی میرا چیمبر ہے، تو سب کچھ خدا نے دیا ہے، لیکن یہاں پہ میں لاہور میں یا کسی اور جگہ میں نہیں بنا سکا گھر میں۔ اچھا صاحب، آپ یہ بتائیں کہ موجودہ حکومت آپ کو، آپ کی جماعت کو بڑا ٹف ٹائم دے گی، تو کیا لگتا ہے کوئی آنے والے وقت میں آپ کا اچھا وقت، آپ کی جماعت کا وقت اچھا آنے والا ہے؟ شیخ صاحب، ٹف ٹائم تو وہ لوگوں کو دے رہے ہیں ایکچولی۔ جس چیز کا آج تک نوٹس لیا ہے، چینی 54 روپے تھی، اس کا نوٹس لیا وہ 90 روپے چلی گئی۔ پیٹرول کا لے لے، لوگ کہتے ہیں جی یہ جو ہے اپنا ان کی جو گروتھ ہے ہماری، اس کے والے سے جی ڈی پی جس کو کہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں نہیں، گروتھ کم نہیں بڑی ہے، کہ مطلب ٹھیک ہے گروتھ کہتے لوگ مجھے کیسے، میں کہتی گروتھ یہ جو جی ڈی پی کا مطلب ہے گیس، ڈی سے ڈیزل اور پی سے پیٹرول، تو تینوں بڑھ گئے، ان کی قیمتیں بڑھ گئی، عام آدمی خودکشی کر رہے ہیں، لوگ اپنے بچے نہروں میں پھینک رہے ہیں، عام آدمی کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا مشکل ہو گیا ہے۔ جہاں تک میاں ہماری اپنی پارٹی کی بات، خدا خیر کرے گا، چونکہ جو وکٹمائزیشن ہو رہی ہے، جو ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، یہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ جب پھر ظلم جو ہے نا، وہ جب بڑھتا ہے حد سے زیادہ، تو وہ پھر تھم جاتا ہے، یہ تھم جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ کار نہیں ہے، کیونکہ بار بار یہی کہنا، یہ ایک طریقہ تھا یہ بھی کہ آپ پچھلی 2 سال ان کو ہو گئے، اب کب تک اسی بات کو کرتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے جی، ہم سلگش ہیں، ہم چور ہیں، ہم ڈاکو ہیں، بھائی کیا آپ بتائیں تو صحیح نا، آپ کو ملک ملا دہشت گردی سے پاک اس وقت، ہر چیز، کوئی آپ کے پلیز وہ نہیں تھا، ایون جو مینڈیٹری ہے، لازمی ہے کہ آپ عام آدمی کی جو سیلری ہے 10% اور نہیں 10% جو گورنمنٹ کے ہیں وہ بڑھائیں، وہ بجٹ میں نہیں بڑھائے گی، پینشن نہیں بڑھائے گی، ہم چیختے رہے، کوئی سننے والا ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بار بار کہی جاتے ہیں یہ کریں گے، کب کریں گے؟ 1 سال اور ہے، اگر یہ کرتے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں یہ 5 سال پورے کریں، تاکہ کل کو لوگوں کو یہ نہ لوگ کہیں کہ مطلب پتہ نہیں ان کو موقع نہیں ملا، یا موقع ملتا تھا پتہ نہیں کیا کر لینا تھا۔ ہم چاہتے ہیں ایک دفعہ اچھی طرح سے یہ انویل ہوں، بے نقاب ہو جائیں۔ باقی خدا خیر کرے گا، آپ دیکھیں گے جب اصلی گورنمنٹ آگی۔ اور اب دیکھیں نا میاں شہباز شریف کی چھوٹی سی بات ہے، وہ نیب میں جا رہے ہیں ابھی، اسی کیس میں 7 جو آئی اوز ہیں، تفتیشی آفیسرز، ان کو کہہ چکے کہ آپ یو آر انوسنٹ، آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے، اب دوبارہ وارنٹ نکال دیے ہیں۔ جب بھی چاہتے ہیں، ان کے پاس چیئرمین صاحب کی کمزوری ہیں، خود ہی انہوں نے اپنے بندہ وہاں پہ پلانٹ کیا، ان کی انہوں نے موویز بنائی، جو مرضی سائن کروا لیتے ہیں وہ کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ ہے سارا سلسلہ، آپ دیکھیں گے یہ جس طرح آپ نے، مجھے یاد ہے میں منسٹر ہیلتھ تھا جب ڈینگی آیا تھا، تو میاں شہباز شریف ہماری صبح 4 بجے میٹنگ شروع ہو جاتی، تو 4 بجے کے بعد ہم فیلڈ میں نکل جاتے تھے، منسٹر مطلب ایک شاپ چیک کرتے تھے، ایک ہاسپٹل چیک کرتے تھے، ایک ڈی ایچ کیو، بی ایچ کیو، ٹی ایچ کیو، ٹریشری، ویئر ایور، سب کچھ چیک کرتے تھے۔ اور میاں شہباز شریف نے، ایون سری لنکن پیپل، دے ور اسٹانسڈ کہ اتنی مطلب تیزی کے ساتھ، کیونکہ ایک پیشن بھی ہوتا ہے نا کام کرنے کا، پھر ایڈمنسٹریشن کا ایکسپیرینس بھی ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بالکل نہیں ہے کسی قسم کا۔ ہو سکتا ہے ان کی نیت اچھی ہو، میں یہ نہیں کہتا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ایسے نہیں تنقید کرتا کہ ویسے ہی تنقید کرتے جائیں، لیکن اس نیت کا کیا فائدہ جی، فلاں جی وہ بڑا ایماندار ہے، اس کی نیت بڑی اچھی ہے، لیکن اگر عام آدمی کو، کامن مین کو فائدہ نہیں پہنچتا نا، اس کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہے۔ بیسیکلی یہ کہ کامن مین کے جو ہے اس کی جو صبح شام کا کھانا ہے وہ بھوکا نہ سوئے کم از کم، ایٹ لیسٹ بڑی تکلیف ہوتی ہے ان ماں باپ کو جن کے بچے بھوکے سوتے ہیں۔ مجھے پرسوں میں پڑھ رہا تھا تو ایک بچی نے، ان بہت غریب تھے، ان کے کوئی پڑوسی بھی مدد نہیں کر رہا تھا، اس کا باپ مر گیا، تو وہ لوگوں نے کھانا دینا شروع کر دیا 3-4 دن، پھر ختم ہو گیا، پھر وہی بھوک، تو چھوٹی بچی کہتی ہے کہ ماما بھائی نے کب مرنا ہے؟ اس نے پوچھا کیوں؟ کہتی کھانا پھر رہے گا لوگوں کی طرف سے۔ تو یہ ہے مطلب سارا سلسلہ جو ہو رہا ہے ان دنوں میں، اور ریئلی آئی ویپٹ، میں رو پڑا اس بات کو پڑھ کے، یار کیا کر دیا، مطلب ایک آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے بہن بھائی سارے ہم پاکستانی ہیں،
وی آر پراؤڈ ٹو بی پاکستانی. سارے ہیں پاکستانی ہیں, وہ بھی پاکستانی. اب تو وہ خود کہتے ہیں کہ مطلب سڈنا گیڑا ہو گیا جی, ہاتھ ہو گیا. وہی بات ہے سیدھی سی. اچھا, جو آپ کے لوگ ان کے ساتھ موجودہ حکومت کے ساتھ ملے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ کوئی ایکشن بھی ہوا پارٹی کی طرف سے؟ جی 5 لوگ ہیں. وزیر اعظم صاحب سے ملے تھے, اور یہ 1-2 دفعہ نہیں ملے جی, تقریباً 10 دفعہ مل چکے ہیں. لیکن اب ان کے حلقوں میں جا کے ذرا دیکھیے کہ ان کے ساتھ, کیونکہ جس کی ٹکٹ پہ مزہ ہوتا ہے تب ہے جو باضمیر شخص ہوتا ہے. باضمیر وہ جس کی ٹکٹ پہ الیکشن شیخ صاحب جیت کے آیا نا, اس سے ریزائن کرے اور دوبارہ الیکشن لڑ لے, وہ لوگوں کا مینڈیٹ لے کے آئے. تو یہ تو ایک بھروسہ توڑنے والی بات ہوتی ہے. اور آپ دیکھیں گے نیکسٹ کبھی زندگی بھر ان کے اب جیت ان کا مقدم نہیں ہوگی کبھی بھی. اور مطلب ایسے لوگ کبھی بھی کسی جگہ بھی عزت نہیں پاتے. ان کو کہتے ہیں ٹرن ووٹ انگریزی میں, لوٹا جس کو کہتے ہیں. تو یہ مطلب وہ ہیں سارے, اور دس از ناٹ دا وے. اور ہم تو اچھا, یہ انہوں نے بہت زیادہ لوگوں سے کوشش کی ہے, اور ان کے ساتھ ان کے ہاتھ میں کافی بہت سارے ادارے ان کے ساتھ ہیں جو لوگوں کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. 5 لوگوں سے زیادہ یہ لوگ نہیں توڑ سکے. اور توڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ جس طرح ہم بجٹ کے خلاف نعرے لگا رہے تھے, میرے پاس پکچرز میں آپ کو دیتا ہوں, تو وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اپنا پوسٹرز لے کے ان کے خلاف. تو وہ نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں. مطلب اس میں دوسری مثال تو نہیں دینا چاہتا, لیکن وہ کسی طرف بھی نہیں ہے. تو ہمیں کوئی اس سے پرواہ نہیں ہے. مطلب مسلم لیگ بہت بڑی جماعت ہے اور لوگوں کے لیے کام کیے ہیں. اور یہ کہتے ہیں بار بار, میں کہتا ہوں باقی سب کچھ چھوڑ دیں, انفراسٹرکچر آپ دیکھیں. جو بندہ اگر ایک بندہ بھی دعا دیتا ہے میاں نواز شریف کو موٹر وے پہ جب چڑھتا ہے, ورنہ ہم لائلپور سے میرا تو لے کر جاتے تھے صبح, اور رات کو پتہ نہیں کتنے بجے اسلام آباد پہنچے تھے. اب 3-3.5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں. لیکن انفراسٹرکچر جب ہوگا, پھر ولیج ٹو مارکیٹ سڑکیں جو بنوائی شہباز شریف صاحب نے, تو لوگوں کے پاس جب فیسلٹیز نہیں ہوں گی, یہ فنڈ جو بنیادی ضروریات ہے, تو کس طرح سے وہ اچھا سوچ سکتے ہیں. تو اس لیے اب تو سارے ہی شیخ صاحب مایوس ہیں ان سے, جن کے اپنے تھے وہ بھی مایوس ہیں. اپنی دعا کے لیے چرچ روانہ ہوئے. وہاں ملک کی سلامتی کے لیے خصوصی دعا کی. شیخ صاحب میرے لیے تو جسٹ لائک مائی ایلڈر بردر, بٹ آن دی ادر ہینڈ یہ ہمارے ڈین ہیں, چرچ کے ہیڈ ہیں, اور ہی از اے سینئر موسٹ پریسٹ ان دی چرچ ہسٹری آف دا چرچ آف پاکستان ناؤ. اور خداوند نے بڑا فضل ہے اس کا, بڑے ویری کمپیٹنٹ, ویری کوآپریٹو. اور جہاں پہ بھی ہمارے کوئی بھی پروگرام ہوتے ہیں, ایون گورنمنٹ لیول پہ بھی, تو ڈین صاحب کو وہاں پہ شاہد مہاراج صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ کے دعا ہمارے لیے کریں. ایون ہائی کورٹ کے ججز یہاں پہ آتے ہیں. جب ثاقب نثار صاحب آئے تھے یہاں پہ, چیف جسٹس صاحب کا, وہ بھی ان کی ڈین صاحب کے اوپر جب ان کا کوئی پروگرام ہوتا ہے ہائی کورٹ کا یا سپریم کورٹ کا, ان کو وہاں پہ بلایا جاتا ہے. تو آلویز وی آر فیتھفل ٹو پاکستان. ہمیں سکھایا بھی خدا ملک کے گھر سے یہی جاتا ہے کہ جس مٹی میں آپ ہیں یا جس مٹی سے آپ کا خمیر ہے, اس کے ساتھ تاہیات اپنے کو فتح ہے. تو یہ میں ان سے میرا قلبی رشتہ بھی ہے, اور یہ میرے دکھوں کے بھی ساتھی ہیں. میں چھوٹے ہی بات بھی بڑی بات کر دی ہے. اور آپ کو اپنے کیتھیڈرل میں, یہ آپ کا کیتھیڈرل ہے, آپ کے کیتھیڈرل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور خلیل بھائی اور آپ سب اور پوری قوم جو ہے وہ وارث ہے ان جگہوں کی. یہ کیونکہ پاکستان ایک مذہب کے ماننے والوں کا پاکستان نہیں, یہ سب کا پاکستان. بالکل ایسے ہی. اور خدا پر کسی کی اجارہ داری نہیں, خدا سب کا ہے. اسی طرح سے اور یہاں پہ جو پہلی دعائیں صبح ہوتی ہیں, اس میں پاکستان کی سالمیت کے لیے ہماری عبادت مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم اپنے وطن کے لیے دعا نہ کریں. اور خداوند کا ہم شکر بجا لاتے ہیں, پیپل لائک خلیل طاہر سندھو صاحب, اور جہاں جہاں بھی ان کی لیڈرشپ ہے, ہم خداوند کے حضور شکر ادا کرتے ہیں. اور جوڈیشری ہو یا جو بھی شعبہ زندگی ہیں, ان سب کے لیے خدا کا گھر جو ہے
वो तो सबके लिए है, और आप सबको आपके अपने कैथीड्रल में आप खुशामदीद कहते हैं। आए हमारे आसमानी बाप तेरे हुजूर हाजिर होते हैं, तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हमारा खुदामंद है, और खुदामंद तू हम सब का खुदा है। तेरे नाम को मुबारक कहते हैं अपने घर वतन अजीज़ पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के तमाम लोगों के लिए बरकत की दुआ करते हैं, अपनी सारी दुनिया के लिए बरकत चाहते हैं। ये जो हम पहली सदी की क्रॉस की बात करते हैं, टेक्सला क्रॉस, जी, और वो यहाँ पर चर्च में है। ये चर्च ऑफ इंग्लैंड होता था पहले। जी हाँ, और जो बिशप होते हैं उनका वो हेड जो स्टेट था वो अपना बिशप अलेक्जेंडर जॉन मलक का जी हाँ, मिले हुए हैं मिले हमसे। तो ही वाज सच अ वंडरफुल इंटेलेक्चुअल पर्सन। आज भी क्या बात है। और उनको स्टेट गेस्ट का रुतबा मिलता था। ऐसा ही है। दिस ऑल दिस शेख साहब ऑफिशियल मतलब सारे यहाँ पे। और फिर एजुकेशन के लिए हमारे मसीहों ने चर्च उस दिन साकिब निसार साहब आए तो बता रहे थे, कहते मैं एक बारी शार्ट मारी इतों तो गेंदे थे आन के दो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हाँ, नसीम हसन शाह साहब और साकिब निसार साहब पहली जमात से मैट्रिक तक यहीं इधर, पढ़े। हाँ। तो मुझे कहने लगे बल्कि कि- हाँ सॉरी शहबाज शरीफ साहब कहते खलील बड़े मियां साहब तो पढ़े सेंट एंथनी में। कहते मैं पता नहीं मुझे क्या शायद मैं कम होशियार था। मैं कहने जी तो ज्यादा होशियार थे। कहते मुझे इस कैथीड्रल में दाखिल कराया गया। वो कहते हमारे इनके स्कूल से पढ़े, कैथीड्रल से। ताहिर साहब सियासत में किस तरह से आए? कोई एम था, कोई मकसद था, या इत्तफाकिया या हादसाती तौर पे सियासत शुरू कर? नहीं शेख साहब, मैं बेसिकली गुजरे के साथ मेरा तल्लक है। गांव है हमारा चक नंबर 424 मंडगुमरी वाला। उसका नाम शुरू से मंडगुमरी साहब थे जिन्होंने बनाया था बिफोर पाकिस्तान बनने से पहले। वो सारे क्रिश्चियंस लोग हमारे थोड़े से घर हैं मुस्लिम बहन भाइयों के, लेकिन उनका भी हमारे साथ ऐसे ही जैसे हम एक फैमिली है सारे इकट्ठे। तो वहाँ पे मैंने बेसिक अपनी पढ़ाई की सेंट पीटर स्कूल, चर्च का स्कूल जो था। उसके बाद फिर मैं लालपुर आ गया। मैं उसको लालपुर इसलिए कहता हूँ हमेशा ही क्योंकि वो ना मैं समझता हूँ कि एक तारीखी बदयांती हुई है पैसे लेके नाम चेंज करना। इसी तरह गोरे ने भी किया था, किसी ने साहिवाल का नाम साहिवाल ही था तो उसने मंडगुमरी कर दिया था। अब भी वो साहिवाल ही सारे लोग कहते हैं। तो ये नाम चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप देखें ना माल रोड का कई नाम रखे लेकिन आज भी लोग कहते हैं माल रोड पे जाना है, मतलब रोड पे जाना है। और खासतौर आप तो अंदरून शहर से हैं, आपका तो रवायात ही फर्क है ना सारी। और जितने क्या कहना चाहिए बड़े आपके दिल होते हैं अंदरून वालों के, लाहौर वालों के, क्या बात है, मतलब इस पर तो कोई शक नहीं। मैं फिर लालपुर आ गया जी। वहाँ पे मैं हॉस्टल था हमारा, सॉरी जॉन पॉल सेकंड हॉस्टल। तो वहाँ पे मैंने पढ़ना शुरू किया। मैं था और एक शहबाज भट्टी साहब थे, वो बाद में उनको मार दिया गया। इस्लामाबाद में फेडरल मिनिस्टर थे। हम 7 साल एक ही कमरे में भी रहे। वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन की। लेकिन उस वक्त मैं था जो कॉलेज की सियासत थी, गवर्नमेंट कॉलेज हमारा बहुत अच्छा कॉलेज है और यूनिवर्सिटी बन गई, उसमें PSF में होता था मैं। लेकिन बाद में फिर ये जो हमारे ऑनरेबल राणा सनाउल्लाह साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट होते थे। लेकिन खुदावंद का शुक्र है और उसके बाद जो सारा मेरी पार्टी का भी और खसूसी तौर पर राणा सनाउल्लाह खान साहब कि वो मुझे फिर 2002 से ही जब भी लेके आए और अभी मैं तीसरी दफ़ा MP बना, 2 दफ़ा मिनिस्टर रहा हूँ, अभी चीफ व्हिप भी बनाया, सारा कुछ बनाया। तो ये बस फिर चलता गया काम। लेकिन एक का कि एज ए वकील भी मैंने कोशिश ये की कि वकला की सियासत में भी मैंने बाहर से इलेक्शन लड़ा। मेरे साथ किसी ने कोई तफरीक नहीं की, मुझे जिता दी है वहाँ से। बहुत बड़ी बात थी फैसलाबाद की, लालपुर की। तो इस तरीके से चलते चलते अब फिर ज़्यादा हो गया। लेकिन इसमें रास्ते में जब वकालत कर रहा था तो बड़ी शेख साहब कठिन भी चीज़ें देखी। एक तो मैं प्योर पेंडू, और वो जो मर्जी हो जाए, आप जहाँ मर्जी चले जाएँ, आपके अंदर से अंदरून लाहौर नहीं निकलेगा कभी भी। तो
میرے بیٹے میری وائف کو کہتے ہیں یاسمین، میری وائف کا نام ہے، 3 میرے بیٹے خداوند نے مجھے دیے ہیں، دے آر ان UK پڑھ رہے ہیں وہاں پہ ایک. تو یہ کرتے کرتے سیاست کا میں پہلے بتا دوں کہ اس میں پھر آگے اور پھر خداوند نے سرفرازی دی ہے. یہ اور سرفرازی کہتے ہیں نہ مشرق سے آتی ہے نہ مغرب سے آتی ہے، یہ خداوند کی طرف سے ہے، وہ جسے چاہے. کوشش یہ کرنا چاہیے کہ آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے، کیونکہ ہمارے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تو نیکی کر سکتا ہے اور نہیں کرتا تو گناہ کرتا ہے. تو یہ خداوند نے ایک اللہ پاک نے ایک وسیلہ بنایا ہوتا ہے ہر انسان کو. یہ پھر سیاست میں آگے سر اس میں آپ پتہ ہے بڑی پیچ و خم بھی ہیں، کڑی دھوپ کا سفر بھی طے کرنا پڑتا ہے. لیکن خدا کا شکر ہے کہ میری پارٹی جو ہے وہ مجھے اون بھی کرتی ہے اور ٹرسٹ بھی کرتی ہے. تو یہ ہے سر. لیکن اس میں رانا ثناء اللہ خان صاحب کا بہت زیادہ کردار ہے، وائٹل رول جس کو کہتے ہیں. اور دوسرا میں اگر کریڈٹ نہ دوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بددیانتی ہوگی. میری وائف شی واز ٹیچر ہیئر ان کانوینٹ اسکول لائل پور میں، اور ہمارے بیٹے بھی، اور سر اور میری وائف نے بہت سیکریفائز کی ہے اس حوالے سے. اور ماں باپ دیکھ لیں کبھی یہ کووڈ کی وجہ سے میں نہیں جا سکا ان سے ملنے، ابھی میں جاؤں ساری فلائٹس بند تھی. لیکن انہوں نے اگر وہ نہ ساتھ میرے اسٹینڈ لیتے تو شاید میں کبھی بھی نہ سیاست میں آ سکتا. تو انہوں نے بھی پھر مجھے ایک طرح سے کیا کرنا چاہیے کہ میرا سچی مجھے جس کو کہتے ہیں نا کہ جن کو خدا جوڑتا ہے، تو پھر وہ انہوں نے میرے ہر دکھ سکھ میں مجھے قبول کیا. اور خدا کا شکر ہے کہ میں یہ کریڈٹ اس کو بھی بہت زیادہ جاتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی سیکریفائس ہے. تو سیاست کے علاوہ کیا ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں گھر میں؟ میوزک پسند ہے آپ کو؟ بہت پسند ہے پسند ہے جی. کون سے سنگر پسند؟ میں جی بیسیکلی تو مجھے لتا اور مہدی حسن صاحب، ان کا ایک میں سمجھتا ہوں لتا کی آواز میں نا پاکیزگی ہے، اور مہدی حسن صاحب جیسا سرمایہ بھی بہت صدیوں بعد آتا ہی نہیں، بلکہ اس کا کوئی الٹرنیٹو نہیں آتا. کیا بات تھی مہدی حسن صاحب کی. اور ایون نور جہاں جب انہوں نے وہ جو ترانے ہمارے تھے سیسل چودھری صاحب گروپ کیپٹن، جو 6 تیارے دشمن کے مار کے اپنا تیارہ کے تھے، انہوں نے راوی کے ذریعے اتارا. تو وہ بتا رہے تھے کہ مجھے کہتے کہ صندوق خلیل جب یہ نیچے سے ہمیں آواز آتی تھی نا ملکہ کے کہ پتر ہٹنا سے نہیں بکلے، کدے ہمارا اور جوش پڑتا تھا، جذبہ پڑتا تھا. آج بھی وہ سنے تو یقین کریں آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے. تو یہ ہمارا سرمایہ. لیکن بہت سارے لوگوں کی ہم نے قدر نہیں کی. اس طرح لتا کا بھی کیا مطلب آج بھی دیکھیں جیسے کتنی اس کی ایج ہو گئی ہے، لیکن کتنی میں نے ایک لفظ بولا کہ اس کی آواز میں بھی پاکیزگی ہے، پختگی علیحدہ ہے، پاکیزگی علیحدہ ہے. تو یہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے. اس کے علاوہ غلام علی صاحب بہت اچھا ان کا بھی ایک. لیکن جو عروج مہدی حسن صاحب کو ملا ہے پورے ورلڈ میں، پوری دنیا میں، اور پھر سب سے بڑی جو ہمارا اپنے شہر سے جن سے میری ملاقات بہت دفعہ ہوئی، نصرت فتح علی خان صاحب، کیا انہوں نے مطلب ایک لوہا منوایا اپنا. اور پیٹر گیبریل نامی شخص جو تھا، جب اس نے ان کی وہ قوالی سنی تو وہ ان کو پھر لے کے گیا باہر سارا. اور آج خان صاحب کی کیا بات ہے جب وہ. تو یہ سر شیخ صاحب مجھے یہ لوگ بڑے پسند ہیں. تو خود بھی گانے کا شوق رکھتے ہیں؟ دیکھو تھوڑا تو کبھی کبھی مطلب مجھے وہ نا میں سناؤں تو آپ اس کو ڈرائیور کو بولے کہ گاڑی کھڑی کرے اتر لگے. چلے میں کوشش کرتا ہوں جی. پیار برے دو شرمیلے جن سے ملا میرے دل کو چین، کوئی جانے نا. واہ جی واہ، بہت اچھے جی، بڑے اچھے، بہت اچھے. اچھا میوزک میں بھی آپ کی دلچسپی ہے اور میوزک سنتے بھی ہیں آپ اور گا بھی لیتے ہیں ماشاءاللہ تھوڑا بہت جیسے بھی اچھا گایا آپ نے. تو سدھو صاحب جو اس وقت موجودہ سیاسی صورتحال ہے، تو جو مائنورٹی کے کام ہیں جو آپ نے اپنے دور میں کیے وہ کس طرح سے ہو رہے ہیں اس دور میں؟ سب سے پہلے تو جی چونکہ ہمارا ایجوکیشن میں بہت زیادہ تھا اپنا رول، اور آج بھی ہے. آپ دیکھیں پاپا کرسچن کالج ہے، اسکول ہے، لوگ داخلہ لینے کے لیے پڑھا. میں سمجھتا ہوں کہ مائنورٹیز میں ہم نے جو کیا 5% کوٹا، یہ ہمارے بھائی تھے شہباز بھٹی، بیسیکلی انہوں نے منظور کروایا قومی اسمبلی سے. لیکن پھر پنجاب اسمبلی سے یہ میاں شہباز شریف صاحب کا احسان ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ مینڈیٹری ہوگا. پہلے یہ تھا کہ اگر آپ کے اسٹوڈنٹس نہیں آتے یا کام پہ تو ان کو یہ سیٹیں جو تھی وہ اپنا جنرل سیٹوں میں ڈکلیئر کر دیتے تھے. تو میں نے پھر آنریبل میاں شہباز شریف صاحب سے ریکویسٹ کی ایز اے منسٹر اسمبلی بھی دی کہ اس طرح سے تو ہمارے لوگ پیچھے رہ جائیں گے.
انہوں نے پھر اس پہ آرڈر کیا کہ اس کو کیری فارورڈ کریں کہ یہ سیٹیں اگر خالی رہ بھی جاتی ہیں تو اس پہ مائنورٹیز کے بچے ہیں گے. تو آج 5% کوٹے کی وجہ سے 178 سب انسپیکٹر ہیں پنجاب کے مائنورٹیز کے, ایس ٹی اوز ہیں, کسٹم میں ہیں, ہر ڈپارٹمنٹ میں 127 لیکچرار ہیں, لیڈیز لیکچرار, اس کے علاوہ جینٹس ہیں. تو یہ اس 5% کوٹا جس کو میاں شہباز شریف صاحب نے مینڈیٹری کیا, اگر وہ مینڈیٹری نہ ہوتا تو شاید بھی مطلب لوگ کام پہ نہ لگتے. تو آج ہر ایک بندہ فیل کرتا ہے کہ میں پاکستان کے لیے کچھ کر رہا ہوں. تو یہ میں سمجھتا میں نے اپنا زندگی کا بہت بڑا میرا جو تھا, چونکہ میں بائی پروفیشن وکیل بھی ہوں, ایڈوکیٹ ہوں, 1996 میں نے لاء کیا تھا. تو مجھے یہ ساری خط و خطابت اور ساری سمری بنانی, سارا کچھ کرنا خدا نے یہ ایک دیا. پھر میں نے انٹرنیشنلی ایکسپوجر بہت زیادہ ہے. تو باہر والے لوگوں کو جب ہم بتاتے ہیں یہ 5% کوٹا کا, آئی ہیو ویری گڈ لنکس ود دی ڈپلومیٹک کور, تو دے فیل ہیپی کہ جو ایک امیج غلط خراب کی ہے نا لوگوں نے کہ شاید مطلب گورے جب یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرایا جاتا ہے کہ آپ نہ جائیں پاکستان میں. تو جب وہ ادھر آتے ہیں تو ان کا جانے کو دل نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں اتنی محبت اتنا پیار وہاں سے ملتا ہے کہ جس کا کوئی حساب ہی نہیں. ہاں یہ میں نہیں کہتا کہ بہت ساری جگہوں پہ میں خود گزرا ہوں, میری فیملی گزری اس کرائسس سے. کچھ مقدمات تھے ایسے ایز اے وکیل جس کی وجہ سے ہمیں 3 ماہ بلکہ نظر بندی رہنا پڑا. اندر گھر کے اندر باہر پولیس کی ڈیوٹی تھی. نوید یونس صاحب تھے ڈی ایس پی, انہوں نے پکڑے بھی کچھ بندے, اس کے علاوہ بھی بہت دفعہ. تو اس کا مطلب بڑی ہائی لیول پہ ہمیں مطلب چلا گیا, بچوں کا بھی رسک یہ وہ سارا. لیکن وہ یہ چند لوگ ہوتے ہیں, یہ اسٹیٹ سپانسر نہیں ہوتے, یہ اسٹیٹ ان کو کبھی سپانسر نہیں کرتی یہ بیسیکلی. لیکن یہ ایک جو ہے نا پوری دنیا میں ایک لفظ ہے اسلاموفوبیا, تو وہ لوگ بھی مطلب ایک پوری پلاننگ چل رہی ہے. خاص طور پہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے یہ پلاننگ کے ساتھ. ہماری وہ وزارت خارجہ کی یا وہ میں پتہ نہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی. مطلب میں یونائٹڈ نیشنز کا ممبر ہوں پاکستان میں بھی, لیکن جو جس طریقے سے یہ مینج کرتے ہیں اسرائیل کے ساتھ مل کے یا دوسرے ملکوں کے ساتھ, بھارت جو کرتا ہے میں نے دیکھا ہے ان کو وہاں پہ یو میں, جنیوا میں, دوسرے ملکوں میں کام کرتے ہوئے, تو یہ بڑی ترتیب سے ہمارے خلاف نفرت جو ہے پھیلاتے ہیں. لیکن خدا کا شکر ہے کہ جس طرح پاکستان میں میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بالکل ایوری تھنگ از اوکے, یہ بہت سارے مسائل بھی ہیں جن کو ہم کوشش کریں حل کریں. لیکن جس لیول پہ وہاں پہ مطلب یہاں پہ بھی بہت سارے لوگوں کو آپ کو یاد ہوگا کوٹ وادہ کس میں 2 لوگوں کو زندہ جلا دیا گیا, پھر یہاں پہ جوزف کالونی میں جو ہوا آپ کے اندر ان سے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی کوشش ہم یہی کرتے ہیں. لیکن میں دوبارہ کہتا ہوں کہ دے کرائمز جو یا آفینس ہوتا ہے یہ اسٹیٹ اسپانسرڈ نہیں ہوتا, انڈیویجول ایکٹس ہوتے ہیں. اور ہمیں چونکہ یہ جو ہے نا جی ہیٹ کا کلچر ہے تھوڑا بہت, یہ ایکچولی دس از ناٹ ان اسلام. اسلام تو ایک وہ دین ہے نا, راستہ بتاتا ہے. یہ ہم لے کے آئے ہیں جب مائگریٹ ہوئی ہے نا, مائگریشن ہماری ہوئی ہے, تو بہت ساری چیزیں ہم ہندوؤں سے لائے ہیں. کیونکہ ان میں یہ جو ذات پات کا سسٹم کہ یہ برہمن ہے, یہ کھتری ہے, یہ شودر ہے, یہ فلاں ہے, تو یہ وہاں سے ہمارے نا کچھ لوگ لے کے آئے. لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ابھی ہمارے مخلوط الیکشن ہے, سب ایک دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں, مانگتے ہیں. اور یہ اب بھی کرسمس پہ اتنے پروگرام ہوتے ہیں, اس طرح عید آ رہی ہے, ہم مطلب چلو اب تو کووڈ ہے لیکن ہم اپنے مسلم بہن بھائیوں کے گھروں میں جاتے ہیں. اب کارڈ سسٹم, اب ہمارے بھی مسلم بھائیوں میں بھی کارڈ بھیجنا, کیک بھیجنا, یہ ساری تو ایک طرح سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نشیمن ہے جس میں یہ سارے گلدستے میں پھول ہیں. کانٹے بھی ہوتے ہیں ظاہر اگر نشیمن ہو پھولوں کے ساتھ, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو وہ اپنی کبھی جاگن سائی نہیں چاہتی کہ اس کی دنیا میں جاگن سائی ہو. لیکن اس کے علاوہ ایک اور میں نے کیا ہے کہ جو سمری بھیجی ہوئی ہے, خدا کرے یا اس میں بل لے کے آؤں گا پرائیویٹ ممبر, کہ جو ہمارے مسلم بچے ہیں, ہمارے بہن بھائی ہیں, جب وہ قرآن پاک جو ہماری آخری کتاب ہے جب وہ پڑھتے ہیں تو میمورائز کرتے ہیں تو ان کو 20 ایکسٹرا نمبر ملتے ہیں. تو میں نے یہ ریکویسٹ کی اور ایگری بھی کی ہے اسپیکر صاحب نے کہ آپ کریں. میں نے ابھی پارٹی سے پہلے اجازت لی اور انہوں نے حمزہ صاحب نے مجھے اجازت دی کہ اگر ہمارے بچے جو ہیں باقی الہامی کتابوں والے اگر بائبل مقدس کا امتحان پاس کرتے ہیں تو ان کو بھی جو ہے 20 نمبر دیے جائے, تاکہ جو اسپرٹ ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی وہ پوری ہو کہ آل آر ایکول. اگر ان کو کوئی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اف دیر از اینی سپیریورٹی, کسی دیر از نو سپیریورٹی ان بلیک ٹو وائٹ اور وائٹ ٹو بلیک, عرب ٹو عجب اور عجب ٹو عرب, اف دیر از اینی سپیریورٹی دیٹ از اونلی ڈیو ٹو پائٹی, تقویٰ کی وجہ سے. تو جو بھی نیک اعمال کرے گا, جو بھی انسانیت کا خیال رکھے گا خاص طور پہ, تو آپ دیکھیں کہ پھر اس کو وہ اس کی اور اللہ پاک کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں رہتی. تو آپ جو اسلام آباد میں مندر کی تعمیر ہے اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ بیسیکلی میاں نواز شریف صاحب نے ان کو جگہ دی تھی, لیکن اب اس کو بنا دیا گیا ہے. حالانکہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ دے دیا کہ اعتراض نہیں, لیکن ابھی اسلامی نظریاتی کونسل کو بھیجا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ خوش اسلوبی کے ساتھ چیزیں طے پائیں
اور جو باقی منظر جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہو، لیکن اگر خوش اسلوبی سے یہ طے پائے تاکہ ہم کسی دوسرے کو، اپنے دشمن کو جو 24 گھنٹے اسی داڑ میں رہتا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی بدنامی کرے، اس کو موقع نہ دے. اور میرا اپنا ایمان ہے کہ یہ خوش اسلوبی سے طے پا جائے گا. کوئی مطلب وہ نہیں ہونا چاہیے اگر ہم نے فاصلے بڑھنے ہیں تو پھر ایسے کام جو ہے نا، مطلب خاص طور پہ ملک کی سلامتی کے ساتھ جو ہے نا، اس کی مطلب کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. یہ ہے کہ سب اگر مل ملا کے ایک کمیٹی بن جائے، اور جس طرح اسلامی نظریاتی کونسل اور دوسرے بھی علماء کرام، جگت کے سب علماء کرام، تو اس میں اگر باہمی یونانیمسلی اتفاق کے ساتھ بنتی ہے کوئی چیز، تو اس میں پھر دین دیر از نو اینی آبجیکشن. پاسٹر انور فضل کے گھر پہنچے جہاں انہوں نے بھرپور استقبال کیا. طاہر صاحب، ہم تو یہاں پہ آئے تو لگ رہا ہے آپ کی سالگرہ یا کیا یہاں پہ ہے، تعارف بھی ہمارا ہونا چاہیے. شیخ صاحب، ریورنڈ ہمارے سینئر پاسٹر انور فضل صاحب میرے لیے تو ہی جسٹ لائک مائی ریئل بردر، اور ان کے گھر پہ ایسے جیسے میری چھوٹی بہن جو مسز ہیں، ابھی ملواتے ہیں آپ کو، یہ بھی چھوٹے بھائی پاسٹر شوکت صاحب. ان کی ایبسنس میں سارا جو ایڈمنسٹریشن اور ویسے بھی سارا خدا نے ان کو بھی بہت اپنی جو فضل ہے اس سے نوازا ہوا ہے، اور یہ بڑی بلیسڈ فیملی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ریورنڈ انور فضل صاحب نے، خدا نے ہمارے پاک کلام میں لکھا ہے بائبل مقدس میں کہ نعمتیں طرح طرح کی ہیں. اسی طرح ریورنڈ فادر پاسٹر انور فضل صاحب کے پاس جو ہیلنگ، اور اس پہ وہ نہیں ہے، کوئی یہاں پہ یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کس ریلیجن سے ہو، کہاں سے آئے ہو، کیوں آئے ہو. نو، ناٹ ایٹ آل، اینی باڈی کین کم. ہمارے مسلم بہن بھائی وہ بھی آتے ہیں، جس طرح آپ میں رستے میں آپ سے بتا رہا تھا. اور پھر کوئی بھی اگر جو جیزس کرائسٹ کا جو مشن تھا وہ یہی تھا کہ روح خداوند مجھ پر ہے، اس نے مجھے اس لیے بھیجا کہ قیدیوں کو رہائی، اندھوں کو بنائی، اور کچلی ہوئوں کو آزادی بخشی. تو یہ بھی پسے ہوئے طبقات کے لیے بھی بہت کام کرتے ہیں. ابھی ریسنٹ میں نے آپ کو بتایا جو یوحنا آباد کے جو لوگ اندر تھے اور جو بے گناہ تھے میجورٹی، ان میں سے خداوند نے ان کو فضل دی ہے، اور جو کچھ بھی تھا ان کا ٹوٹل ایکسپینسز، باقی کو جو مرضی کرتا پھرے، بٹ خداوند کا جو روح تھا وہ ان کی وجہ سے استعمال ہوا. اور ان کو وہاں پہ میں اماؤنٹ تو نہیں بتاؤں گا، لیکن ہیوی اماؤنٹ دے کے ان لوگوں نے اپنے گھروں میں عید کی اور ساتھ آ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت دعائیں ان کے ساتھ ہیں. میری ہمیشہ ہر قسم کا تعاون ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی یہ. اور ہم میں ایک بڑا جو خاص رشتہ ہے، سب سے بڑا رشتہ ہے، کبھی آج تک وہ نہیں جو ہوتا ہے نا کسی کو بیٹرے کرنا یا کوئی ایسی بات. ہمارا بہت پرانا تعلق ہے. میں ان کی شادی میں بھی شامل تھا، اور یہ سامنے ابھی ان کے پاس ہے وہ گھر، میرے چاچے کا گھر تھا. یہاں پہ میں نے رہ کے LLB کیا تھا، ساتھ میں میڈیکل ریپ بھی تھا. میں رستے میں آپ کو بتا رہا تھا. تو the Reverend Anwar Fazal Sahab very loving even at that time on me. تو ہمارے کبھی وہ نہیں آئی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ، وہ خراش. بڑی لوگ وہی منٹلی انہوں نے کوشش بھی کچھ لوگوں نے کی. اور یہ جو آپ دیکھ رہے تھے یہ پریئر فیسٹیول ہے. سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ جی ہمارے لیے آپ کا سیاسی جلسہ کروا رہے ہیں، تو ہم نے ان کو بتا دینا کہ نہیں، یہ خداوند کے نام کو جلال ہے سارا. یہ پاسٹر صاحب کا نہیں. مطلب میں ان کے پاس آیا تھا سینٹ کا ٹکٹ لے کے. میں آج بہت بڑی بات بتانے لگا ہوں، چونکہ آپ کا ٹی وی سارا دنیا، لاہور، سارا کچھ ماشاء اللہ آپ میرے بڑے پیارے بھائیوں کی طرح. ہی ریفیوزڈ. نہیں، میں نہیں، مجھے بھیجا گیا تھا ہائر ہیرارکی جو ہماری ہے، اور آنریبل رانا ثناء اللہ صاحب نے. تو پاسٹر انور فضل صاحب نے کہا جی نہیں، میرا شاید مشن کوئی اور ہے. اور پاکستانیت کوٹ کر ان کے اندر بھری ہوئی ہے. سب سے بڑی بات یہ. اور وہ بھی جو بات کر رہے تھے ہم کیمرے سے پہلے بھی، اور جب میں آپ کو راستے میں بات کر رہا تھا کہ جتنے بھی کرائمز آفینسز ہوتے ہیں اگینسٹ دا مائنورٹیز، بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن یہ اسٹیٹ اسپانسر نہیں ہوتے. ہم لوگوں کو یہی انٹرنیشنلی ان کا بہت ایکسپوجر ہے. ان کی طرح سے اسٹیٹ گیسٹ کا رتبہ وہاں پہ ملتا ہے. پچھلے ابھی ریسنٹلی لنڈن تھے تو وہاں پہ بھی، UK میں وہاں پہ بھی خدا نے ان کو اسی طرح اسٹیٹ گیسٹ کے ٹائپ پہ انہوں نے رکھا. آپ نے دیکھا بھی ہے. تو ہم تصویر یہ پیش ہونی چاہیے کہ جو دشمن چالے چل رہا ہے یا کوئی بھی، کہ یہ کرائمز جو ہوتے ہیں اس قسم کے، کسی کو جلا دینا، کسی کو مار دینا یا کچھ کرنا، یہ کوئی بھی حکومت ہو وہ جگن سائی اپنی نہیں چاہتی. وہ اسٹیٹ اسپانسر نہیں ہوتے، انڈیویجول ہوتے ہیں، ایکٹس ہوتے ہیں. تو لیکن اس کے باوجود بھی ہم کوشش یہی ہوتی ہے ان کی کہ
کہ کسی طریقے سے انٹرفیتھ ہارمنی مذہبی ہم-آہنگی اور صلح اور امن. ایون ہمارے پورے, جب میں منسٹر تھا جی او آر پورے کے اندر, میں جی او آر کے اندر بھی رہا ہوں, تو پورے ہر جی او آر کے ہر جو ہمارا جتنے بھی ہیں بیوروکریٹس, چیف سیکرٹری سے لے کر نیچے تک اور سارے منسٹر سب ہمارے گھر میں چینل آتا تھا, اور ابھی آتا ہے آئزک چینل. تو یہ اس کے ذریعے سے بھی, اور آپ دیکھ رہے تھے اتنا بڑے بڑے اجتماع اتنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا, جتنا مرضی کو بہت بڑا لیڈر بھی ہو, اتنے لوگ نہیں اکٹھے کبھی بھی ہوتے. تو لوگ بھاگتے آتے ہیں, اور پھر لوگوں کے پاس جو کچھ ہوتا ہے ضروری ہے کہ وہ خداوند کا فضل اور شفا لے کے جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ ان کا دل کرتا ہے کہ وہ کچھ پاسٹر صاحب کچھ نہ کچھ دے کے جائیں. چاہے کسی کے پاس ایک مثال میں دینے لگوں 5 روپے ہیں, 10 روپے ہیں, 100 روپے, کہ ان کی وسیلے سے آگے اور لوگوں کی جو ہے مدد بھی ہو ساتھ ساتھ. تو یہ ہے, میں اور زیادہ ان کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ خداوند کے یہ بندے ہیں اور خداوند نے ان کو چنا ہے, اور اس پوری فیملی کو اور پاسٹر شوکت فضل صاحب کو. ہمارا, میں نے جس طرح بتایا کہ ہمارا ایک فیملی تعلق ہے بہت زیادہ, لیکن ایک اسپرچول تعلق وہ بھی بہت زیادہ ہے. اور انہوں نے ہمیشہ میری بھی ہر ایک کوئی بھی کبھی کوئی مشکل آئے تو آتی ہے انسان کی, تو میں آج اقرار کر رہا ہوں کہ میری ہمیشہ مدد کی انہوں نے ہر طریقے کے ساتھ. لیکن کبھی ہمارے درمیان آج تک وہ والا رشتہ کبھی نہیں کہ میں ان کو بٹرے کروں, کیونکہ ایسے لوگ جو آتے ہیں نا جی, وہ تھوڑے عرصے کے ہوتے ہیں, تو پھر وہ الٹیمیٹلی پرویل سنسیریٹی کرتی ہے, جو مخلص پن ہوتا ہے وہی پرویل کرتا ہے, وہی آگے چلتا ہے. جو ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کچھ سمجھتے ہیں کہ شاید اسی مطلب کسی نے طور بنا لیے. یہ پاکستان ہے تو ہر بندہ اس کو, ہر ایک کو پتہ کہ کون کسی کے اندر کیا ہے, کسی کے باہر کیا ہے. تو یہ خداوند کا فضل ہے ان پہ. اور پھر یہ اگر کسی کی ہیلپ کرتے ہیں ہر طریقے سے, مطلب ہر طریقے سے مراد ہے کہ یہ نہیں کہ میں اگر کو بھوکا تو اس کو ہم بھوکا رہنے دیں, اس کو مطلب ایک مثال آپ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں مثال ہے, تو پھر خداوند ان کو ملٹیپل کر کے پتہ نہیں کتنے گنا اور زیادہ ان کو دیتا ہے, اور پھر یہ آگے مزید اس سے آگے مزید لوگوں کی جو ہے. تو یہی ساری دعائیں ان لوگوں کی ان کے ساتھ ہے. بڑے بڑے لوگوں نے کہا, اور جو شروع میں جب یہ سٹارٹ ہوا تھا, جب خداوند کا فضل ان پہ آیا سارا, تو جب یہ سٹارٹ ہوا تو میں نے اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے ہیں کہ لوگ کلچز کے ساتھ آتے ہیں, اور پھر اپنی وہ جو ہوتی ہے اپنی وہ جو کرسی ہے جو کہ وہ چھوڑ کے جس پہ بیٹھ کے آتے ہیں, بیچارے چل نہیں سکتے, اور پھر چل کے جاتے ہیں, اور پھر آگے پھر یہاں پہ آ کے وہ اپنی گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں خداوند نے ہمیں شفا دی ہے, اور پاسٹر نور صاحب نے ہمارے لیے خداوند کا نام لے کے دعا کی. اور سب سے زیادہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے بارے میں جو جتنی محبت ہے کہ اگر کوئی 2.5 لاکھ بندہ بیٹھا, 2 لاکھ بیٹھا ہے, تو 2 لاکھ ہی جھنڈا وہاں پہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوگا. تو یہ ہے جو میں. اچھا, ابھی بتائیں کہ بظاہر تو آپ کا ایک مذہبی اجتماع ہوتا ہے جس میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, لیکن اس میں پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ ہر شخص نے پکڑا ہوتا ہے. تو مذہب کو اور ملک کو آپ نے اکٹھا کیا ہے. میں نے مجاہد بھائی یہ دیکھا کہ جس طرح خلیل بھائی نے بتایا ہے کہ میرا وین جو ہے نا, پاکستان کو جب میں خدا میں آیا تو خدا نے مجھے رویا دی کہ پاکستان کے لیے آپ نے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا کر دی. میں دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ کڑواہٹ سے بھرے ہوتے ہیں اپنے ملک کے بارے میں, جس طرح کمیونٹی جہاں رہتی ہیں وہاں کئی دفعہ مسائل بھی ہوتے ہیں, پرابلم بھی ہوتی ہیں. ایک گھر میں اگر خاندان رہتے ہیں تو اس کی بھی آپس میں کئی دفعہ اگر 4 بھائی رہتے ہیں, 3 بہنیں رہتی ہیں, تو ان کی بھی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہیں, کوئی لڑائی ہو جاتی ہے. تو اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہ اپنے خاندان کو بدنام کرے. تو خدا نے مجھے دل میں ڈالا کہ ہمیں, ہمارا ملک ہے پاکستان, ہماری ماں ہے پاکستان, ہمارا دل ہے, جان ہے, تو اس کی بدنامی ہماری بدنامی ہے. تو خدا نے میرے دل میں ڈالا کیوں نہ ہم پاکستان کے لیے لوگوں کے دلوں میں پیار ڈالیں. اور خدا نے مجھے وین رویا دی کہ آپ پاکستان کے لیے دعا کرایا کریں. اور میں نے پاکستان جھنڈے کو, پہلے پاکستان کے جھنڈا چرچ میں استعمال نہیں کرتے تھے, میں نے اس کو انٹروڈیوس کرایا. پھر میں نے گاڈ بلیس پاکستان کا نعرہ لگوایا کہ بھی آپ لوگ کہیں کہ خدا پاکستان کو برکت دے. پھر میں نے کہا کہ جہاں بھی آپ پریئر کرتے ہیں ہم پریئر کرتے ہیں, جیسے کراچی میں آپ نے دیکھا, کوئٹہ میں, پشاور میں, اور اسی طرح سیالکوٹ, جتنے بھی شہروں میں ہم گئے, ہم نے ساری جگہوں پر جھنڈے, میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں جھنڈا ضرور لے کے آنا ہے تاکہ ہم جھنڈے پر ہاتھ رکھیں اور پاکستان کے لیے دعا کرائیں. اور پھر ہم پاکستان آرمی کے لیے دعا کراتے ہیں, حکومت کے لیے دعا کراتے ہیں, تاکہ لوگوں کو یہ پتا چلے کہ پاکستان کو گالیاں دینے والے نہیں بلکہ ہم پاکستان کے لیے برکت چاہنے والے ہیں. تو اس طرح یہ انٹرنیشنل میسج بھی جاتا ہے کہ پاکستان کی کمیونٹی جو ہے, مسیح جو ہیں, کتنا پاکستان سے پیار کرتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم یہاں پیدا ہوئے, ہم نے یہاں سے پرورش پائی, اور خدا کا شکر ہے کہ آئی لو پاکستان. اور میرا وین ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی جاتا ہوں, میں پچھلے دنوں میں
ایک چرچ میں تھا, میں نے بھائی کو بھی بتایا کہ وہ انڈیا کے لوگ تھے. تو جب یہ کشمیر بنے گا پاکستان کا ہم کر رہے تھے, آئزک ٹی وی بھی اس کو پروموٹ کر رہا تھا, آواز اٹھا رہا تھا, تو میں نے وہاں امریکہ میں جب نعرہ لگایا کشمیر بنے گا پاکستان, پاکستان زندہ باد, تو وہ لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. وہ کہنے لگے جی آپ نے کیوں ہمارے ادھر نعرہ لگایا چرچ میں؟ میں نے کہا آئی لو پاکستان, پاکستان میری جان ہے. اور میں کشمیری بہن بھائی جو ہیں ان کے لیے بھی دعا ہم کراتے ہیں, پریئر فیسٹیول میں آواز اٹھاتے ہیں کہ ان کو بھی رہائی ملنی چاہیے, کہ وہ وہاں پر جس طرح انڈیا ظلم کر رہا ہے تو ان کو رہائی ملنی چاہیے, ان کو ذاتی ملنی چاہیے, تاکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں جاتا ہوں میں کشمیر کی, پاکستان کی آواز ضرور اٹھاتا ہوں. اور پاکستان میں بھی یہی ہر روز پاسٹر شوکت فضل صاحب چرچ میں ہمارے ڈیلی پریئر ہوتی ہے, جس میں ہر روز صبح سویرے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور صرف پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ ہمارا مقصد ہے پاکستان جھنڈے کو پروموٹ کرنے کا. تو سدھو صاحب آپ کے اسٹوڈنٹ دور میں آپ کے ساتھ آشنائی ہے کہ, تو جب یہ برسر اقتدار آئے ہیں تو پھر آپ کی جو ہے انہوں نے خدمت میں یا آپ کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیسا کام کیا, کیا ایکسپیرینس رہا آپ کا؟ میں جب یہ اسٹوڈنٹ کی آپ نے بات کی کہ میرا گھر اور ان کا گھر آمنے سامنے دروازہ تھا, اور میں نے ان کو دیکھا ہے کہ شروع سے ہی ان کے دل میں پیشن تھا کہ میں لوگوں کی خدمت کروں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جہاں بھی جب یہ خدا ان کو پولیٹیشین میں لے کر آیا اور خدا نے ان کو یہ برکت دی, اور جہاں بھی ہمارے کوئی بھی مسائل ہوتے ہیں, پرابلم ہوتے ہیں, تو سندھو صاحب ہمارے ساتھ جو ہے شانہ بشانہ چلتے ہیں, اور ان کے دل میں ہماری قوم کے لیے ایک پیشن ہے, اور خدا نے ان کو ایک پیشن دیا. پچھلے دنوں انہوں نے پارلیمنٹ میں بھی سپیچ کی, ہمارے ناظرین کو ہم نے آئزک ٹی وی پر بھی دکھائی کہ انہوں نے اپنی کمیونٹی کی آواز کو درد کے ساتھ, پیشن کے ساتھ پیش کیا. اور آج بھی یہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھو صاحب جو ہیں نائس لیڈر ہیں, ہمارے خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بات کے لیے, اور مسیحیوں کا درد رکھتے ہیں. ایسے نہیں کہ باتیں کرتے ہیں, پریکٹیکلی طور پر یہ درد رکھتے ہیں. اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ یہ گریٹ انسان ہے, اور اپنی پارٹی کے ساتھ بھی میں نے دیکھا ہے کہ بڑے وفادار ہیں, پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ وفادار ہیں, اور بائبل میں بھی لکھا ہے جان دینے تک وفادار ہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا. تو میں سندھو صاحب آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی ہم کوئی مسئلہ آپ کے آگے رکھتے ہیں اور آپ اس کو سالو بھی کراتے ہیں, اور میں نے دیکھا آپ کو بڑی آفر بھی ملی کہ آپ ادھر آ جائیں, ہم آپ کو یہ دیں گے وہ دیں گے, لیکن آپ اپنی پارٹی کے ساتھ بڑے وفادار رہے, اور خدا نے آج اسی وجہ سے ان کو اتنی عزت اور برکت دی ہے. ہم بھی ان سے پیار کرتے ہیں اپنی مانت, جس طرح یہ میرے بھائی ہیں جیسے پاسٹر شوکت فضل ہیں, اور اسی طرح ہم ان کو پیار کرتے ہیں دل اور جان سے, کیونکہ یہ ہماری کمیونٹی کی آواز اٹھاتے ہیں, اور ایسے انسان بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو اپنی قوم کے لیے کام کر سکیں. تو شوکت صاحب آپ بتائیے کہ کرونا کی وجہ سے تو جو ہر معاملہ ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوا ہے, تو آج کل آپ کی جو اجتماع ہے, جو آپ کی لوگوں کی اکٹھے ہونے کی وجہ وہ بھی کرونا کی نظر ہو رہی ہوگی. جی تھینک یو شیخ صاحب, خداوند آپ کو برکت دے. شیخ صاحب اس میں کوئی شک نہیں, کرونا کی وجہ سے نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا ڈسٹرب ہوئی ہے, اور اب جو ہم عبادت کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, وہ SOP کے مطابق کرتے ہیں, اور اس میں بھی اب اگر آپ کہیں دیکھیں تو ہر وقت پاکستان کے لیے دعا کی جاتی ہے, کیونکہ ہم خداوند یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, جس کی ہم پرستش کرتے ہیں, پوجا کرتے ہیں. اس نے ہمیشہ ہمیں محبت کا درس دیا ہے, اور محبت کو لے کر ہم چلتے ہیں پاکستان کے اندر رہتے ہوئے, کہ تمام کمیونٹی جتنے بھی لوگ ہیں سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ جتنے بھی مسلم بہن بھائی ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, تمام کمیونٹی جو ہے وہ سب ایک ہے, اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے, خداوند ایک ہی ہے, سب اسی کو پوجتے ہیں, اسی کی پرستش کرتے ہیں. تو ہمارا مین مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر رہتے ہوئے محبت کا درس دیں. اور اگرچہ کرونا وائرس ہے تو بھی خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں تمام چرچز کے لیے, تمام لوگوں کے لیے. جیسا مساجد کے اندر دعا کی جاتی ہے, نماز پڑھی جاتی ہے, اسی طرح چرچز کے اندر عبادت کی جاتی ہے. اور انہوں نے اپنے دفتر کا دورہ بھی کروایا, جہاں خصوصی طور پر ملی ترانہ بھی سنوایا. یہ وطن تمہارا ہے, تم ہو پاس باعث کے, یہ چمن تمہارا ہے,
बहुत अच्छा Well done, well done. वेरी मास्टर अनवर फजल की सालगिरह का केक भी काटा। हैप्पी बर्थडे to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Pastor Anwar Fazal. Happy birthday to you.